برف ہی برف۔ برف باری اس موسم میں بہت ہوئی۔ رات آدھی بیت گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پردے ہٹا کے دھندلے جمے سردی سے سہمے شیشوں کے اندر لگی دھند کو ہاتھ سے صاف کر کے باہر گرتے برف کے گالوں کو کپ کپا کے دیکھ رہا تھا۔ کمرہ کونے میں جلتی لوہے کی انگیٹھی سے گرم تھا۔ ٹھنڈے یخ شیشوں پہ یوں دھند جمی تھی جیسے گرم پانی سے شاور لینے کے بعد غسل خانے کا آئینہ دھندلا جاتا اور اس پر ہاتھ پھیریں تو بھاپ بھرے ماحول میں ہاتھوں کی لکیروں سے آئینے میں اپنا عکس ابھرتا، ننگا عکس۔ میں کھڑکی کے شیشوں سے گرتی برف کو شیشوں پہ دونوں ہاتھوں کا ہالہ بنا کے دیکھ رہا تھا اور گرتے برف کے گالوں میں اپنے گال ٹھنڈے شیشے پہ لگا کے مجھے اپنا آپ عریاں نظر آ رہا تھا۔ میں نے پردے کھلے چھوڑے اور آگ ابلتی انگیٹھی میں پاس لوہے کی ٹرے میں پڑے کوئلے کے بنے موٹے موٹے کالے کوئلے کے لڈو سے اٹھا اٹھا کے انگیٹھی میں ڈالنے لگا۔ میرے ہاتھ کالے ہو گئے۔ مجھے یوں لگے جیسے ان کوئلوں سے میں نے اپنا منہ کالا نہیں کیا مگر میرا جسم سیاہ ہو گیا ہے اور میرے جسم کے اندر ہی اندر میرے وجود کا کوئی حصہ چیخ رہا ہے۔ مجھے کیوں میلا کیا؟ کیوں مجھے باہر کی برف اور اندر کے سیک سے دھندلا دیا؟ یہ میرے وجود کے اندر کون پکار رہا ہے؟ میں نے یہ پکار پہلے بھی کئی بار اندر سنی تھی۔ ہر بار میں اس چیخ پہ بلبلا جاتا۔ کبھی لگتا یک دم برف میں کسی نے شرمساری سے جما دی۔ کبھی محسوس ہوتا مجھے انگیٹھی کے اوپر پڑی دیگچی کے پانی کی طرح کھولتا چھوڑ دیا۔ تم کون ہو؟ کون میرے اندر مجھے کو کوڑے مار رہا ہے؟ میں تڑپ کے کھڑکی سے گرتی برف کے گالوں کو دیکھ کے کہتا، تم تو جانتے ہو اس رات بھی تم کھڑکی کے باہر اتر کے مجھے تکتے رہے۔ میں تمہیں سے باتیں کرتا رہا۔ ساتھ لیٹی کہانی مجھے اپنے آپ سے لپیٹتی رہی مگر میرا دھیان تم نے اپنی طرف باندھے رکھا۔ جس آسمان سے تم خاموشی سے قطار در قطار دھنکی روئی کے گالوں کی طرح اتر رہے تھے، میرا رخ کیوں ادھر تم نے باندھ رکھا تھا؟ وہ مجھ سے کہے بات کرو، میں آسمان سے باتیں کرتا جاؤں۔ دل ہی دل میں آسمان کی آنکھوں سے کہوں تھوڑی دیر تو ادھر نہ دیکھو۔ وہ آنکھیں مسکرائیں جیسے کہہ رہی ہوں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم ہم سے اوجھل ہو سکو۔ میں کدھر جاتا، کدھر جاؤں؟ کوئلے کی انگیٹھی میں کوئلہ اٹھا اٹھا کے ڈالتا جاؤں اور باہر انہی برف کے گالوں سے بات بھی کروں۔ پھر مجھے خیال آیا میرے ہاتھ کالے نہیں ہوئے، میں تو چمٹے سے اٹھا کے کوئلہ ڈال رہا ہوں مگر چمٹا بھی تو کالا تھا۔ میں کدھر جا کے خود کو دھوں؟ کمرے میں بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا فون بجا۔ آدھی رات کو اس کی ٹرن ٹرن مشین گن کی گولیوں کی طرح میرے اعصاب پہ لگی۔ میں ہڑبڑا کے فون کی طرف گیا۔ سفید ٹیلی فون کا چونگا اٹھاتے مجھے محسوس ہوا اس پہ کالا دھبا پڑ گیا۔ کانوں پہ رکھا آپریٹر بول رہا تھا، سر آپ کی کال ہے۔ اگلے ہی لمحے دوسری طرف سے سہمی سہمی سے ہیلو آئی، تم کہانی؟ آپ نے میرا نام ہی کہانی رکھ لیا، وہ مسکرا کے بولی جیسے اپنے نام پہ خوش ہو۔ اس وقت؟ ہاں، اس نے ہاں کہتے کہتے اپنے اندر کا رکا نہ جانے کب کا سانس نکال دی۔ میرا کان یوں دہک گیا جیسے انگیٹھی کو چھو لیا۔ بہت سردی ہے۔ میں بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کالے ہاتھوں سے دھلا دھلایا صاف ہلکا آسمانی کمبل چھو لوں یا نہیں۔ لگ رہی ہے سردی، وہ گرم ابلتی سرگوشی میں بولے۔ ہاں، اس بار میرے منہ سے بھی گرم بھاپ کی طرح سانس نکلی۔ اس کی آواز اور مدھم اور کپ کپانے لگی۔ بولی، اس رات بھی ایسی ہی برف باری تھی جب آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتے رہے۔ کوئی یاد آ رہی تھی آپ کو؟ تھی۔ میں نے باہر گرتا برف کا کوئی گالا جیسے سانس میں کھینچا۔ کون ہے؟ کوئی ہے نا؟ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ کیا شک؟ آپ میرے ساتھ ہو کے بھی
میرے ساتھ نہ تھے۔ میرے اندر ایک ساتھ برف باری اور انگیٹھی کے لوہے چڑ جلنے لگے۔ کوئی میرے اندر ٹھس ٹھس کر کے بجنے لگا، تڑپنے لگا۔ کون ہے وہ؟ اس نے پھر سرگوشی کی۔ تمہیں کیا کرنا ہے پوچھ کے؟ میں نے خود کو جیسے برف کے ڈھیر پہ گرا دیا اور انگیٹھی میرا اپنا سارا وجود بن گیا۔ کیا وہ مجھ سے حسین ہے؟ مجھے کیا پتا اس سے حسین ہے کون؟ آپ وہ ٹوپی والے انکل کی استانی بیٹی کی بات کر رہے ہیں جن کے گھر دعوت کھانے جاتے؟ ادھر تو روز ہی دعوت ہوتی میری۔ ہاں، وہ سنگ مرمر سے تراشی مورتی تو نہیں جو اپنے کسی بھتیجے کے ہاتھ آپ کو رک کے بھیجتی؟ لو لیٹر، اس نے چبا کے کہا۔ ہاں، اس کے چند رک کے آئے۔ کیا کہتی وہ چٹی چڑیل؟ پوچھتی تھی ایک سوال۔ کون سا؟ 2 لائنوں کا تھا مگر مجھے جواب نہ آیا۔ تو پوچھ لیتے اپنی استانی سے جو آپ کو حلوے بنا کے بھیجتی ہے، کنوں میں کسٹرڈ والی۔ دیکھیے اس کی ناک کیسے طوطے کی چونچ کی طرح مڑی۔ تم بتا دو اس کا جواب۔ پوچھا کیا چٹی چڑیل نے؟ کاپی کاغذ پھاڑ کے 2 سطریں لکھی تھیں، نہ سلام نہ دعا، بس ایک سوال۔ کیا سوال؟ کہتی شجرے ممنوعہ کا کیا قصور؟ اس کے پھل کی کیا غلطی؟ کیوں اسے کھانے سے منع کیا گیا؟ یہ کیا سوال ہوا؟ یہی تو، یہ تو فحش بات کہی، لگتی وہ ایسی۔ کیسی؟ کپڑوں میں بھی دیکھوں تو ننگم ننگی لگتی۔ تمہیں؟ ہاں، لڑکیوں کو لڑکیاں بھی یوں نظر آتی ہیں۔ سب نہیں۔ پھر؟ وہ صرف۔ کیوں؟ ہے کچھ اس میں؟ آپ کو لگی ایسے؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ میں نے اسے زیادہ نہیں دیکھا۔ اچھا، اور کتنا دیکھا؟ جتنا تمہیں۔ توبہ میری توبہ، پھر میں ٹھیک سمجھی نا؟ نہیں۔ کیوں؟ بات کچھ اور ہے۔ کیا؟ آپ کھل کے بتائیں نا۔ اس رات جب تم برف میں آئی چھتری لے کر، ہاں، تو کوئی تمہیں آتا دیکھتا رہا۔ ہاں، کس نے دیکھا؟ وہ تڑپ کے بولی۔ وہی کھڑکی کے باہر آنکھیں شیشوں پہ رکھے اندر گھورے جا رہا تھا۔ ہیں؟ کھڑکی کے باہر؟ ناممکن۔ کیوں؟ اتنی برف باری میں اوپر منزل پہ کمرہ کون دیکھ سکتا تھا؟ مگر دیکھ لیا اس نے۔ اب بلا وجہ ڈرتے ڈراتے۔ نہیں سچی، ادھر نہ کوئی سیڑھی، نہ اس کے پاس کوئی گھر، میلوں تک سناٹا، برف ہی برف۔ اس میں تو کوئی کھڑکی پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ دھندلے جمے شیشے، پھر پردے بھی میں نے اٹھ کے بند کیے تھے۔ آپ کو وہم ہے۔ وہ اب بھی دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے ساری باتیں۔ اوہو، آپ کو اپنے آپریٹر کا بہت ڈر ہے نا؟ آپریٹر کوئی اور ہے۔ کون؟ وہ پہلی بار خوفزدہ آواز میں بولی۔ ہے کوئی؟ بتا بھی دیں۔ ساری تاریں ادھر سے ادھر وہی ملاتا ہے اور کان لگا کے سنتا رہتا ہے۔ چلو سننے دو، دیکھ تو نہیں رہا۔ دیکھ بھی رہا۔ اسے اور کوئی کام نہیں جو ہمارے پیچھے پڑا۔ میں ہنسنے لگا، مگر میرے ہنسنے میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ تھی۔ وہ میری بات کاٹ کے بولی، پتہ ہے میں نے کیوں کال ملائے؟ کیوں؟ آپ بہت یاد آتے۔ میری خوش نصیبی۔ میری بھی تو کچھ ہو۔ کیسے؟ مانیں گے آپ میری بات؟ تم کہو۔ میں آج اسی ہٹ کے پاس آڑو اور آلوچوں کے باغ کے دوسری طرف اپنی بہن کے گھر آئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اوپر والے کمرے میں سو گئی۔ پھر نیچے پورے گھر میں اکیلی ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ اوہ، میں نے سانس لی زور سے اندر۔ آ جاؤ نا یار، اپنا جواب لکھ کر، خط پکڑا کے چلے جانا۔ اوہ، اس بار اندر لی بھی سانس گرم بگولا بن کے باہر نکلی۔ میں کچھ دیر چپ رہا۔ کمرے میں لوہے کی انگیٹھی میں چڑ چڑ کوئلے کے گولے جل جل کے دیکھتے ہوئے انگارے بن گئے۔
کھڑکی کے باہر دھندلے شیشوں کے پار گرتی برف کے گالے الٹ پلٹ کلا بازیاں لگاتے کھلکھلا کے ہنس ہنس کے گرنے لگے۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ اسے سرگوشی کی۔ میں نے زور سے سانس لیا۔ وہ سرگوشی اور مدھم کر کے بولی، اتنی گرم سانسیں نہ لیں، میرے کان جل جائیں گے۔ باہر پتہ ہے موسم کیا؟ میں جیسے دور کہیں کنویں میں گرا بولا، اس شام بھی ایسی برف باری تھی، میں تو آ گئی تھی۔ نہیں، میرا جسم کپ کپانے لگا اور میں نے اپنے کالے ہاتھوں سے آسمانی کمبل کھینچ کے اپنی کمر پر ڈال دی۔ کمر میں برف کی ڈلی پھر بھی کسمساتی رہی۔ میرے سینے میں تیز سانسوں کی آندھی آ گئی۔ آدھی رات ہو گئی؟ نہیں۔ ڈر گئے؟ ہاں۔ آپ مرد ہو کے ڈرتے؟ مرد ہی تو ڈرتے۔ لو، میں لڑکی ہو کے آ گئی تھی۔ تمہیں کون لایا تھا اتنی برف میں؟ آپ کی یاد، آپ کی آنکھیں۔ مجھے بھی کوئی یاد، کوئی آنکھیں اٹھنے نہیں دیتی۔ پھر وہی چٹی چڑیل یاد آ رہی؟ نہیں۔ وہ کنو والی استانی؟ نہیں۔ کوئی اور مر مٹی، کسی اور کو پھنسا لیا؟ نہیں۔ پھر خود پھنس گیا۔ بہانے نہ بناؤ، آ جاؤ، ہاتھ میں ٹارچ رکھنا، میرے گھر کے پاس آ کے اسے گرتی برف میں ذرا سا جلانا، روشنی کی لکیر اوپر تک گرتی برف کے گولوں سے گزر کے جائے گی اور میں اپنے کمرے کے باہر لگے بلب کو جلاؤں بجھاؤں گی، تم یہ دیکھ کے آ جانا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا سمجھانا ہے آپ کو؟ سمجھائیں۔ دیکھ، روشنی کی لکیر کبھی کبھی نیچے کی بجائے اوپر سے بھی آتی اور دل کی دھڑکن ابھرنے دبنے لگتی۔ اوپر کدھر سے اس وقت روشنی آئے گی؟ کیوں؟ دیکھا نہیں، سارا آسمان سفیدی جذب کیے بادلوں سے برف چپکے چپکے ٹپکائے جا رہے۔ کسی دن برف باری رکی، چاند نکلا تو تمہیں دکھاؤں گی۔ برف بھرے پہاڑ اور برف سے ڈھکی وادیوں اور ان میں برف کی چادریں اوڑھے درخت کتنے حسین لگتے۔ پھر میں خود آؤں گی۔ ابھی آ جاؤ نا، مجھے اس برف باری میں پتہ ہی کیا کرنا ہے۔ کیا؟ تمہارا لکھا خط پڑھنا ہے۔ لکھ لیا ہے نا؟ لکھتا رہتا، لکھا نہیں جاتا۔ چالاکیاں نہ کرو، ہمت کرو اور اٹھو۔ نہیں، تمہارا خط پڑھ کے پتہ ہے کیا کروں گی؟ کیا؟ تمہارا خیال اوڑھ کے اسی میں چپک کے سو جانا ہے۔ پھر سو جاؤ۔ دیکھو، اگر تم ڈرتے رہے تو میں اٹھ کے آ رہی۔ نہ خبردار۔ پھر نکلو ابھی۔ کہانی؟ ہاں بولو۔ کیوں میری کہانی اس برف میں جمانی ہے؟ سو جاؤ۔ نہیں سوؤں گی، کال لمبی ہوگی، پھر بات کریں گے۔ تمہیں اپنے آپریٹر کا ڈر ہے؟ ہاں۔ یہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا آپریٹر؟ تم میرے آپریٹر کو نہیں جانتی۔ کوئی اور بھی ہے؟ وہی ایک تو ہے۔ کون؟ جو ہر بات سنے جاتا ہے۔ کیسے؟ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ کس کی بات کر رہے؟ وہی جس سے اس رات باتیں کرتا رہا۔ کیا باتیں؟ اس سے معافی مانگتا رہا، تمہارے ترلے کرتا رہا، میں تو دونوں طرف سے کٹا۔ تمہاری اب بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی آسیب ہے جس سے تم ڈرتے ہو؟ آسیب کیا ہوتا؟ جو اعصاب پہ چھا جائے، وہ تو ہے، دونوں پہ چھایا ہو۔ اس رات بھی چھایا رہا، مگر دونوں کا آسیب الگ الگ۔ ایسے ہی تم نے بھوتوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ برف باری میں آسیب نکل آتے ہیں۔ ہاں نکلتے تو ہیں، دیکھے بھی۔ اب باتیں نہ کرو، آ جاؤ۔ پتہ ہے میں کتنا پیار کروں گی؟ جانتا ہوں، اس سے زیادہ۔ نہ، تم نکلو گے یا میں آؤں؟ ڈرپوک۔ اچھا نکلتا ہوں، مگر کیا؟ تم تک اگر نہ پہنچا تو میں ٹھیک آدھا گھنٹہ انتظار کروں گی، ورنہ کیا؟ میں خود نکل آؤں گی۔ اسی پرانی جیپ والے ہٹ کے راستے سے آؤ۔ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، وہ پھر بولی، آج ثابت ہو جائے گا۔ کیا؟ کہ مرد تم ہو یا میں؟ تھوڑی دیر
میں کچھ نہ بولا۔ سن رہے ہو؟ اس کی سرگوشی گونجی۔ انگیٹھی میں کوئلے کا دہک تھا، کوئی کوئلہ پھٹا اور اس چنگاریوں سے شعلے کی زبان لہرائی۔ آدھا گھنٹہ انتظار کروں گی، پھر میں نے نکل پڑا۔ نہ، تم ٹھہرو۔ آ رہے ہو؟ نکل رہا ہوں۔ آؤ، بس 10 منٹ کا راستہ ہے، ٹارچ ہاتھ میں رکھنا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ جسم کمبل کے اندر کپ کپائے جائے، کوئلے اچھل اچھل کے انگارے بنے شعلوں میں بدل رہے تھے۔ میں نے ہاتھ دھوئے، صابن سے مل مل کے بھی ان کی کالک نہیں اتری۔ تولیے سے خشک کیے، تولیہ کالا ہونے لگا۔ چمڑے کی جیکٹ پہنی، سر پہ گرم ٹوپی لی، مفلر گردن پہ لپیٹا، ٹارچ ہاتھ میں رکھ کے ایک سٹک پکڑ کے کھڑکی کے پردے گرا کے گرتے برف کے گالوں سے آنکھ ملائے بغیر چپکے سے کمرے سے نکل کے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے ایک بڑے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی میں کچھ دوستوں کی برج کھیلنے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر سناٹا تھا، برف کے گولے خاموشی سے گرے جا رہے تھے۔ چاروں طرف مٹیالہ سا دھندلا دھندلا سفید اندھیرا تھا۔ میں ٹارچ جلائے بنا برف پہ چلنے لگا۔ میرے پاؤں برف میں کھبے جا رہے تھے، کہیں گھٹنوں تک برف میں دھنس جاتا، کہیں برف کے اندر ہی اندر کسی گڑھے میں گر جاتا، اور پھر ہاتھوں کو پھیلا کے کوہنیوں کے بل سرک کے اوپر آتا۔ ہاتھ میں پکڑی سٹک برف کے ڈھیر میں یوں کھب جاتی جیسے رضائی میں سوئی۔ اندازے سے کسی مناسب راستے پہ چلتا چلتا میں اس ہٹ کے پاس گیا تو ایک بار میں نے ٹارچ جلا کے آسمان کی طرف کی۔ ٹارچ کی سیدھی کسی تلسماتی تلوار جیسی روشنی میں گری برف کے گالے جگمگائے، اور میں ٹارچ بند کر کے گھٹنوں تک برف میں دھنسا ہوا۔ برف میرے اوپر گر گر کے جمے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک طوفان سا آیا۔ جسم کا سارا خون انگیٹھی پہ رکھی دیگچی کے پانی کی طرح کھول کے میری نس نس میں بجنے لگا، اور میں پھر ٹارچ اوپر جلائے بغیر آسمان سے گرتی ان دیکھی روشنی میں ڈگمگاتے گرتے برف کے گالوں طرف منہ کر کے جسم کے اندر کسی غیر معلوم قوت سے آنکھیں چراتا بل بلاتا ڈگمگایا۔ برف میں دھنسے قدم منو بھاری ہو گئے۔ برف برساتے خاموش آسمان کے نیچے سسک کے برف کے ڈھیر پہ گر گئے۔ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نیچے برف میں دبتی گئیں، کوہنیوں تک برف میں دھنس گیا، پھر اپنے دھنسے کھلے ہاتھوں بیچ اپنا ماتھا ٹیکے ہولے ہولے برف کے سیلاب میں جذب ہوئے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلتے تو یخ جمے ہوئے گالوں کے بیچ آنن فانن وہ بھی برف کی ڈلیاں بن جاتے۔ میں برف میں سر دیے سجدے میں پڑا، برف کے اندر ہی اندر گھسا ہوا چاروں طرف لرز کے ہذیان میں سرگوشیوں میں بول رہا تھا، تیرے گھر کے رخ کا اس سمے مجھے علم نہیں، چاروں طرف اسی لیے گھوم رہا، برف کے بیچوں بیچ تو ہر طرف ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اوپر نیچے، ہر طرف تو ہی تو ہے۔ ایک تیری آنکھیں ہی تو ہیں، جو بھی باہر نظر آتا ہے ان میں اندر جو جو سوچا سوچ رہا ہوں وہ بھی تم سے چھپانے، میں کدھر جاؤں؟ سراب ہے سب، تو ہی صرف ایک حقیقت ہے، جہاں سارا صرف تیرا ہے، کہانی تو صرف تیری، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، یہاں تو پہاڑ بھی تیرے سامنے ذرہ ہے، میں تو ذرہ بھی نہیں، سب سے میلا مگر بندہ تیرا۔ پتہ نہیں کب تک برف سے ڈھکے اس راستے پہ گرا، زخمی گردن کٹی مرغی کی طرح تڑپتا، برف میں لت پت چاروں طرف، برف اوپر سے بھی گرے نیچے دبتی جائے، اسی کے اندر اندر سرکتا سجدے میں پڑا روتا تڑپوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پاس آ کے مجھے ہاتھ لگانے لگا۔ میں ہڑبڑا کے پلٹا، گرتی برف کے گالوں میں برف میں دھنسی شعلے کی طرح اگی ایک کالی اوڑھنی میں چھپی ہوئی، ہاتھ میں ٹارچ پکڑے کہانی کھڑی تھی۔ بولی ادھر گر گئے؟ ہاں، میں چت ہوئے کھلاڑی کی طرح سیدھا کمر کے بل برف پہ بازو اوپر کر کے سسکتی سرگوشی نما آواز میں بولا، کہانی میں گر گیا۔ میں اٹھاتی ہوں۔ وہ لرز کے میری طرف جھکی اور مجھے اٹھاتے اٹھاتے بولی، کیسے گر گئے؟
ادھر تو کوئی کھڈا بھی نہیں، کھڈا میرے اندر ہے۔ کیا؟ وہ دیکھے جا رہے۔ کون؟ اس کی سہمی ہوئی آواز ہے۔ وہ اوپر۔ میں نے لیٹے لیٹے ٹارچ اوپر کر کے جلائی۔ روشنی کی ایک لکیر آسمان تک گئی۔ ٹارچ کی پچکاری آسمان تک ایک روشن مینار بن کے لرزی۔ اس میں برف کے بے وزن گالے ڈگمگا کے گرتے اترتے جھلملائے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اٹھو۔ وہ جو آسمان سے اترا ادھر ادھر تیری میری شہرک میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس سے پوچھ لو پھر اٹھوں گا۔ میں نے ٹارچ بند کی۔ وہ گھٹنوں کے بل برف میں گر گئی اور پھر میرے کندھوں پہ جمتی برف پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ برف میں دھنس کے رونے لگی۔